ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہو کر آ گئے، جسم لے آئے اور اپنی جائیدادیں وہاں چھوڑ آئے، لیکن ہندوؤں کی، سکھوں کی تہذیب و ثقافت لے کر آ گئے۔ اور پھر ایک نعرہ اس وقت بڑا لگایا جا رہا ہے، ہاں جی، مادر پدر آزادی کا، مساوات کا۔ آزاد مرد کو اجازت نہیں دی کہ وہ مسجد میں نماز سے پیچھے رہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں۔ اتنے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، اتنے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں کہ کافروں کے کہنے پر کہ اس قوم کو غریب سے غریب تر بنا دو، کھڑا نہ ہونے دو۔ جو روٹی چرائے اسے سولی پہ چڑھا دو، جو ملک کو لوٹے اسے کرسی پہ بٹھا دو۔ اس دور کے منصف نے لکھا ہے قلم سے، غربت نہیں مٹتی تو غریبوں کو مٹا دو، غریبوں کو مٹا دو۔ اللہ رب العزت نے یہ ملک عطا کیا تھا، دو حصے تھے، ایک ملک ہم گوا بیٹھے، ایک بازو کٹوا بیٹھے، ہم ایک بازو کے ساتھ ہیں۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے کہ آزادی 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 کہتا ہے، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، یہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ گزشتہ دنوں وطن عزیز پاکستان میں یوم آزادی بنایا گیا۔ مختلف انداز خوشی کے اور اس نعمت کے اظہار کے۔ میں آج اسی حوالے سے بہت اہم باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں، آزادی کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور کیا ہم میں سے ہر شخص نے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی یا نہیں۔ اور بلکہ ہمیں تو اکثر ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں کہ آزادی ہوتی کیا ہے، آزادی کس چیز کا نام ہے، یہی علم نہیں ہے ہماری عوام کو تقریباً۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو اپنی نعمتیں یاد کروائیں، ان میں سے ایک آزادی بھی تھی۔ اذ انجیناکم من آل فرعون، صحیح بخاری کے اندر ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم انجی اللہ فیہ موسیٰ واغرق فرعون، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، آزادی عطا فرمائی تھی، اور بنی اسرائیل کو اور فرعون کو غرق کیا تھا، فرعون اور ان ظالم لوگوں سے ان کو آزادی دی۔ تو یہ اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ نعمت یاد دلوائی، اور یہ آیت قرآن کریم میں اتاری 2-3 مقام پر یہ آیت ہے، تاکہ مسلمان بھی یہ سمجھیں کہ آزادی واقعتاً نعمت ہوتی ہے۔ اب مسلمانوں نے اس آزادی کی قدر کیسے کی؟ بنی اسرائیل بھی روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، لہذا ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، اور آپ نے رکھا اور رکھنے کا حکم دیا، جیسے صحیح بخاری میں ہے۔ تو یہ آزادی کے اظہار کا ایک یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو آزادی کے تقاضے اور مقاصد ہیں، جو لوازمات ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ آزادی کے لیے سب سے بڑی نقصان دہ چیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عوام میں اختلاف، تفرقہ، عوام کو توڑ دینا، تقسیم در تقسیم کر دینا۔ یہ آزادی کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے، اور یہی حربہ فرعون نے اپنے دور حکومت میں استعمال کیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کہ فرعون نے اپنی رعایا کو تقسیم در تقسیم کر دیا تھا، طبقات بنا دیے تھے، گروہوں میں، احزاب میں بانٹ دیا تھا۔ اور یہی طریقہ آج دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں مسلمانوں کے کندھے اور پاکستانی لوگ۔ وہ ان کے ایجنڈے کو، فرعون اور اس کے حواریوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے قوم کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور آج پاکستانی قوم کئی طبقات میں اور کئی لحاظ سے تقسیم ہو چکی ہے۔ کہیں صوبوں کی تفریق ہے، لسانی ہے، رنگ و زبان کے جھگڑے ہیں، یہاں تفریقیں ہیں، مختلف نعرے، پرکشش نظریات جو بالکل اسلام سے متصادم ہیں، وہ عوام الناس کو دے دیے گئے ہیں، اور اس پر لوگ کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور ایک دوسرے کے باہم دست و گریبان کر دیے گئے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب صحابہ کرام کو ان مشرکین مکہ سے، یہ مشرکین عرب سے آزادی دلائی ہجرت کے بعد، تو سب سے پہلے کیا کیا؟ مسلمانوں میں اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا، ان کے دل جوڑ دیے، آپس میں محبت، مودت، اخوت، بھائی چارہ کوٹ کوٹ کر ان کے سینوں میں بھر دیا۔ یہ بنیاد ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے،
جو چارٹرڈ آف اسلام ہے، جو دین کا دستور اور منشور آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے بیان کیا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے آئے ہوئے صحابہ کرام، جس میں حکمران، رعایا، ہر طبقے کے لوگ میدان عرفات میں آپ کے جھنڈے تلے موجود تھے. آپ نے اس میں آخر میں کیا فرمایا؟ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے. یہ سبق دیا ہے. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ الا لا فضل لعربی علی عجمی، لوگوں سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں. ولا لابیض علی اسود، کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں. الا بالتقوی، ہاں اگر فضیلت ہے، درجہ ہے، کسی کو مقام مرتبہ دوسرے پر حاصل ہے، تو اس کی بنیاد صرف تقوی ہے، دین ہے، ایمان ہے، للہیت ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آپ کے قبیلے، آپ کے خاندان، آپ کی برادریاں یہ کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ صرف ایک دوسرے کو پہچان کر سکو، ایک تعارف کا ذریعہ ہے. جیسے نام تعارف کا ذریعہ ہے، قبیلے بھی، خاندان بھی تعارف کا ذریعہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا معزز وہ ہے، اونچا وہ ہے، درجہ اس کو عظیم ملا جو زیادہ تقوی والا ہے. بنیاد ایمان، تقوی ہے، دین ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فرما دیا کہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی رنگ، نسل، زبان، ڈگری، دولت، نوکر چاکر، کوئی چیز یہ مسلمانوں میں فضیلت اور اونچ نیچ کا سبب ذریعہ نہیں ہے. ختم کر دو، ان کو بٹھا ڈالو. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ حج آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ عظیم لوگ کون ہوتے ہیں، کامیاب و کامران لوگ کون ہوتے ہیں، کہ جن لوگوں کو مکناہ فی الارض، زمین میں ہم کوئی جگہ دے دیتے ہیں، کوئی ٹکڑا دیتے ہیں، کوئی ریاست دے دیتے ہیں، کوئی ملک عطا کرتے ہیں. الذین مکناہم فی الارض، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف لگا دیتے ہیں. اب یہ پہلی بنیادی چیز ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام کیا، اتنا اہتمام کیا. مکہ میں تو کرتے ہی تھے، ریاست مدینہ میں آپ نے کسی ایک بھی مرد کو، آزاد مرد کو اجازت نہیں دی کہ وہ مسجد میں نماز سے پیچھے رہے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں، راکھ کر دوں، ان کو گھروں کے اندر بند کر کے ان کے سارے اساس البیت گھر سمیت جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. اقاموا الصلاۃ. یاد رکھو، جب تک نماز قائم نہیں ہوگی دین قائم نہیں ہوگا. جب دین قائم نہیں ہوگا تو مسلمان قائم نہیں ہوں گے. قائم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لیٹ جانا، غلامی کے تو گلے میں ڈال لینا. نماز کیسے قائم ہوتی ہے؟ آپ اللہ کے گھر میں آتے ہو، مسجد میں آتے ہو، وقت ہو جاتا ہے نماز کا، تو مؤذن کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی. جب نماز کھڑی ہوگی تو امت کھڑی ہوگی. جب امت کھڑی ہوگی، نماز کھڑی ہوگی، تو دین کھڑا ہو جائے گا، دین قائم ہوگا، دین کو غلبہ حاصل ہوگا.
اور دوسرا کیا ہے؟ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کا نظام رائج کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھ لیجئے پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام رائج ہے، کیا اقام الصلاۃ پر عمل ہوا؟ امروا بالمعروف، یہ تیسرا کام ہے، ریاست اسلامی کا تیسرا ستون ہے۔ امروا بالمعروف، معروف کا حکم دیں گے، خیر کا حکم دیں گے، اچھائی کا حکم دیں گے، اور نہو عن المنکر، برائی سے روکیں گے۔ یہ چوتھا ستون ہے ریاست اسلامی کا، کسی بھی مسلمان ملک کا چوتھا ستون ہے۔ زکوٰۃ کی حالت ہمارے ملک میں یہ کیفیت ہے کہ ٹیکس، اور اتنے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، اتنے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں کہ کافروں کے کہنے پر کہ اس قوم کو غریب سے غریب تر بنا دو، کھڑا نہ ہونے دو، اس کو اسلام کی فکر پنپنے نہ دو ان کے دلوں میں، ان کے ذہن میں، اتنی غربت کر دو، اتنا جھگڑ دو، اتنا کلاش اور کنگال بنا دو کہ ہر وقت ان کو اپنی پیٹ کی فکر رہے، روزی روزی روٹی بس۔ اور یہی نعرہ ہمیں دیا تھا دشمنان اسلام نے، روٹی کپڑا مکان۔ اب آپ دیکھ لیں، اب تو قرآن سمجھتے ہو نا، پڑھتے بھی ہو، پورے قرآن میں الحمدللہ سے لے کر والناس تک کہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان، مسلمان تو کجا، کسی بھی انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ روٹی کپڑے مکان کی خاطر تو پیدا ہوا اور یہ تیرا مشن ہے، زندگی کا مقصد ہے؟ یا کبھی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر دی ہو روٹی کپڑے مکان کی؟ یہ بالکل دشمنان اسلام کا نعرہ ہے۔ بلکہ ہمارے نبی کی کیفیت یہ تھی کہ پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ کرام کی کیفیت بھی یہی تھی، لیکن ایمان اور یقین کے جذبے سے وہ معمور تھے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ دولت ان کے پاس تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ روٹی کپڑا مکان، یہ فلاں فلاں فلاں، جن لوگوں نے یہ نعرے لگائے، ہمیشہ سارے حکمران کہتے رہے، لیکن ان لوگوں نے عوام کو لوٹا، روٹی بھی چھین لی، کپڑے بھی چھین لیے، اور مکان تو تقریباً اس وقت پاکستان کے اندر دیکھ لیجئے جھگیوں میں اور آسمان تلے کتنی بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے۔ یہ ایجنڈا ہے کافروں کا، غربت میں ان کو پیس کے رکھ دو بس۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جو روٹی چرائے اسے سولی پہ چڑھا دو، جو روٹی چرائے اسے سولی پہ چڑھا دو، جو ملک کو لوٹے اسے کرسی پہ بٹھا دو۔ اس دور کے منصف نے لکھا ہے قلم سے، غربت نہیں مٹتی تو غریبوں کو مٹا دو، غریبوں کو مٹا دو۔ اور یہ غریبوں کو مٹانے کے لیے سارے ایک ہو چکے، یہ ظالم سارے ایک ہو چکے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ ملک عطا کیا تھا، دو حصے تھے، ایک ملک ہم گوا بیٹھے، ایک بازو کٹوا بیٹھے۔ اب ایک بازو کے ساتھ ہیں، اور اس کی کیفیت کیا ہے کہ آزادی آزادی آزادی، تو آزادی تو ہمیں ملی تھی 1947 میں ہندوؤں سے، سمجھ آ رہی ہے؟ جسمانی طور پر ہم آزاد ہوئے، اللہ نے ملک بھی دے دیا، ہر نعمت سے نواز دیا، کوئی کسی قسم کی نعمت کی کمی اس ملک میں نہیں، نہ افرادی اعتبار سے، نہ وسائل کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں۔ جسمانی طور پر ہم آزاد ہو گئے، لیکن ہم جب ہجرت کر کے پاکستان آئے تو اپنے ساتھ وہ سارے غلامیوں کے توق، وہ بوجھ جو اغیار سے ہمیں ملے تھے، وہ بھی ہم ساتھ لے کر آ گئے۔ یہ آزادی نہیں ہوتی،
اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ آزادی نہیں ہوتی. آزادی دینے کے لیے آئے تھے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے انبیاء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آزادی دلائی، جس کا قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ذکر ہے. النبی الامی، نبی الامی، امی کا معنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن کائنات کے امام اور معلم انسانیت بن کے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں اس آیت میں، سورہ اعراف کی اس آیت میں گنی ہیں کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ جو نبی ہے، جس کا تورات میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے، اور سابقہ کتابوں میں بھی ذکر ہے، یہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. یہ دو ڈیوٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نمبر 3، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے. نمبر 4، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، خبیث چیزیں، گندی چیزیں حرام قرار دیتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا بیڑا ہی غرق ہے اس ملک میں. ہماری سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کیا کچھ دکھا رہے ہیں، وہ منکر کا حکم دے رہے ہیں اور معروف سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اور کوئی شک نہیں، حکمران منکر کا حکم دے رہے ہیں، معروف سے لوگوں کو روک رہے ہیں. یحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے نبی. یحرم علیہم الخبائث، چوتھا کام ہے کہ خبیث چیزیں حرام کرتا ہے. ہمارے ہاں آج خبیث چیزیں، گندی چیزیں، نشہ ہے، زہر قاتل چیزیں اس کی برمار ہے. جعلی چیزیں مارکیٹ میں دیکھ لو، کوئی تعلیمی ادارے محفوظ نہیں، کوئی جگہ محفوظ نہیں جہاں منظم طریقے سے یہ زہر اور یہ نشہ عام نہیں کیا جا رہا، پھیلائی نہیں جا رہا، اور بے حیائی، فحاشی عریانی. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، یہ 4 کام ہو گئے. 5واں کیا ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی، سید الانبیاء، ثقلین کے تاجدار، ساری کائنات کے لیے سفیر اور معلم بن کر آنے والا، یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان پر جو بوجھ ان کے کندھے پر پڑے ہوئے تھے نا، وہ بوجھ اتار کر پھینکنے کے لیے آیا ہے. ان کے کندھوں سے بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہے، ان کے کندھے ہلکے کرنے کے لیے آیا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ غلامیوں کے توق، غلامیوں کے پھندے جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے. یَضَعُ عَنْهُمْ، نبی ان کے گردنوں سے غلامیوں کے توق توڑ کر، اتار کر، پھینک کر ان کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. یہ 6واں مشن ہے نبی کا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اغلال غل کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں توق، غلامی کے پٹے، غلامی کے پھندے. یہ نبیوں کا مشن ہوتا ہے، یہ نبیوں کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد ہے. بڑے بڑے مقاصد ہیں نبیوں کی نبوت کے، رسالت کے، ایک یہ بھی ہے ان میں سے. اور اسی چیز کا اظہار موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرعون کو توحید کی دعوت دی، اور پھر کیا کہا؟ ان عبدت بنی اسرائیل، فرعون تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، غلام بنا کے رکھا ہے، میں ان کو آزادی دلانے کے لیے آیا ہوں. اور پھر آزادی دلائی اللہ کے فضل و کرم سے. انبیاء قوموں کو آزادی دلانے کے لیے آیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، وہ تمام رسم و رواج، وہ تہذیب، ثقافت، کلچر کے نام پر غلامی کے پھندے، یہ توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے.
اور اس کا اعلان آپ نے کب کیا؟ 23 سال تک یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، ان کے کندھے پر پڑے ہوئے وہ بوجھ اتارنے کے لیے، ان کے غلامی کے پھندے توڑنے کے لیے، گردنیں آزاد کرنے کے لیے نبی آئے، اور 23 سال تک یہ کام کرتے رہے، اور آخر میں آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اعلان کر دیا میدان عرفات میں۔ کیا اعلان کیا؟ فرمایا کہ قوم کے لوگوں سن لو، پوری دنیا کے انسانوں سن لو، وہ رسم و رواج، وہ تہذیب، ثقافت، کلچر کے نام پہ بننے والے تمہارے سسٹم، موضوع تحت قدمی، آج میں اپنے پاؤں تلے رکھ کے روند رہا ہوں۔ آج کے بعد کوئی رسم و رواج، تہذیب، ثقافت، کلچر، تمدن، رنگ، نسل، زبان، کسی اعتبار سے آپ لوگوں نے اس کا نام نہیں لینا، اس کو استعمال نہیں کرنا، اس کا شکار نہیں ہونا۔ میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں، آج کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس نبی نے یضع عنہم اسرہم، آج ہم نے وہ پھندے غلامی کے گردنوں میں ڈال لیے ہیں، اور نبی نے اتنا ہلکا پھلکا کر دیا لوگوں کو، اتنا ہلکا پھلکا کر دیا کہ وہاں مرنا بھی آسان تھا، وہاں جینا بھی آسان تھا، غمی بھی آسان ہو گئی، خوشی بھی آسان ہو گئی۔ حالانکہ یہ رسم و رواج جو شادی بیاہ کے موقع پر آج مسلمانوں نے پال رکھے نا، یہ پال رکھے ہیں منگنی کے لمبے چوڑے تکلفات، پھر شادی کے موقع پر 5-5 8-8 دن تک کھانا پکتے رہنا، پھر وہ تحفے تحائف اور ہدیے، پھر وہ عجیب و غریب سلسلے، پھر باراتوں کے وہ چکر، یہ سارے زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے، ہندوؤں کے یہاں ہوتے تھے، اور آج بھی ہو رہے ہیں، اور آج مسلمانوں کے بھی ہو رہے ہیں۔ نبی نے یہ چیز نہیں تھی۔ اس نبی کی امت میں، نبی کے شاگردوں میں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں پھر شادی ایسے ہو گئی جیسے دوپہر کا کھانا کھانا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے کسی کو فکر نہیں، مسجد میں نکاح پڑا، بچی کو رخصت کر دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بیٹے کا نکاح ہوا، بعد میں ولیمہ کر دیا، بچہ پیدا ہوا، اذان دے دی، گھٹی دے دی، بعد میں عقیقہ کر لو 7ویں دن، بس کوئی لمبے چوڑے تکلفات نہیں ہے جی۔ یہ دن بنانے، برتھ ڈے ہے، برسی ہے۔ میں نے 3-4 جمعے آپ کو پہلے یاد ہوگا، ایک بہت بڑے سائنسدان ابو ریحان البیرونی کی کتاب کا اردو ترجمہ 4-5 لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، تحقیق الہند، تاریخ الہند کے نام سے اس کا حوالہ دیا تھا۔ وہ آج سے 1000 سال پہلے گزرا ہے۔ یہ بندہ سائنسدان، ریاضی دان، مورخ، بہت بڑا محقق، اس نے یہ ساری چیزیں تحقیق الہند کے اندر لکھی ہیں، جو پیدائش کے ٹائم ہم کرتے ہیں اور خوشی کے وقت ہم کرتے ہیں۔ ہندو کرتے تھے، پورا سب کچھ لکھا ہے کہ ہندو یہ کچھ کرتے ہیں، سکھ یہ کرتے ہیں، فلاں مذہب والے یہ کرتے ہیں، لیکن آج مسلمان بھی یہ کرتے ہیں۔ ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہو کر آ گئے، جسم لے آئے اور اپنی جائیدادیں وہاں چھوڑ آئے، لیکن ہندوؤں کی، سکھوں کی تہذیب و ثقافت لے کر آ گئے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، اور پھر ایک نعرہ اس وقت بڑا لگایا جا رہا ہے، ہاں جی، مادر پدر آزادی کا، مساوات کا۔ یاد رکھیو، یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں بڑے پرکشش ہوتے ہیں، ہاں جی، بڑے اچھے لگتے ہیں یہ نعرے، لیکن ان کے پس منظر پر پوری ایک تاریخ ہوا کرتی ہے، پورے حقائق ہوا کرتے ہیں، بڑی گنونی سازشیں ہوتی ہیں ان نعروں کی طے میں، جنہیں ہماری عوام نہیں سمجھ سکتی۔ یہ آزادی افکار، یہ مساوات مرد و زن، اور یہ فلاں فلاں فلاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ کی قسم، اس اللہ نے جو حقوق مرد اور خواتین کو دیے یا انسانوں کو دیے ہیں، کوئی دنیا کا مذہب، کوئی دنیا کا قانون، کوئی دنیا کا ازم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا یار۔ حقوق دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کافروں کو جو حقوق دیے، ہمارے مسلمان میں رہنے والے، ہمارے مسلمان ملک میں رہنے والے کافروں کو کیا حقوق دیے؟ فرمایا جو مسلمان اپنے ملک کے کسی کافر کو جو ذمہ پر رہ رہا ہے، جس کو ہم نے تحفظ دیا ہوا ہے، جو ہمارے ملک کا شہری ہے، اس کو قتل کرے گا، جو مسلمان اس کافر کو قتل کرے گا، لم یرح رائحۃ الجنہ، یہ مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اپنے ملک کے کسی ہندو، سکھ، عیسائی کو قتل کرنے والا، آپ اندازہ کیجئے یہ حقوق کس نے دیے ہیں؟ اب وراثت کے اندر خواتین کے دیکھ لو کہ حقوق اللہ نے جو دیے ہیں، وراثت میں ترکہ دیا ہے، جائیداد میں حصہ دیا ہے، تصور نہیں کر سکتا کوئی دنیا کا مذہب یار، کوئی ازم جو اللہ نے حقوق دیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جی بالکل آزادی، اور آج مسلمان ہر چیز سے آزاد ہو رہے ہیں، یعنی اسلام سے آزاد ہو رہے ہیں، توحید سے آزاد ہو رہے ہیں، ایمان سے خالی ہو رہے ہیں، غیرت سے خالی ہو رہے ہیں، ضمیر بیچ رہے ہیں، لیکن کافروں کی غلامی اختیار کر رہے ہیں، کافروں کی غلامی اختیار کر رہے ہیں، حیا دے کر بے حیائی، بے شرمی خرید رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی۔ علامہ محمد اقبال پڑھا بھی ان کے ملکوں میں، جو یہ نعرہ ہمیں دے رہے ہیں نا پرکشش، آزادی افکار، کہتا ہے آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، یہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ لیکن آج ہم سمجھتے نہیں، یہ دشمن اسلام، یہ دشمن پاکستان، ہم ان کو خیر خواہ سمجھتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے آج پھر؟ یہ صرف ٹیکس دیکھ لیں آپ، جو اس ٹیکس کی وجہ سے رب کی ناراضگیاں، سودی نظام کی وجہ سے رب کی ناراضگیاں ہم بھگت رہے ہیں۔ اور پھر آخری بات کرتا ہوں کہ اب اس ملک کے اندر جو آزادی کے تقاضے تھے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کون کون لوگ کوشش کر رہے ہیں، کون جستجو کر رہے ہیں، کون لوگ تگودو کر رہے ہیں؟ شاید وہ اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں ہم بس کاروبار تجارت کے لیے پیدا ہوئے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو یقین کیجئے مجھے بڑا خوف اور ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، تو ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو ظلم کے پنجے سے چھڑانے کے لیے تو نے کیا تگودو کی، بتا۔ اس گندے نظام کے خاتمے کے لیے تو نے کیا کوشش کی تھی، بتا، کیا جواب ہوگا؟ اور ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب کر دیں۔ اس لیے ہم پیدا ہوئے، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اور یہ جو آج ان نظاموں کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں، غیر اللہ کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ایک رب کی غلامی میں چلے جائیں۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا مشن ہے۔